اہم خبر آپ کو دیں، نئی دہلی میں اسرائیلی سفارت خانے کے قریب دھماکے کی اطلاع ہے۔ Blast occurred in close proximity to the Israel embassy in Delhi's Chanakyapur. آواز کتنی تھی ڈاکٹر صاحب؟ بہت تیز تھی۔ ناظرین، انڈیا کو اسرائیل کی حمایت کی بھاری قیمت چکانی پڑ گئی ہے۔ بھارت نے صرف چند بحری بیڑے ہی بحیرہ احمر میں تعینات کیے تھے، لیکن ابھی پورے بھارت میں کوہرام سا مچ گیا۔ فلسطین کے حامیوں نے بھارت کو گھیرے میں لے لیا اور ابھی پہلا دھماکہ بھی ہو گیا۔ انڈین اخبار ٹائمز آف انڈیا کے مطابق منگل کی شام کو دارالحکومت نئی دہلی کے علاقے چناکیہ پوری میں واقع اسرائیل کے سفارت خانے کے باہر بم دھماکہ ہوا۔ اخبار کے مطابق پولیس کے اعلیٰ حکام جائے وقوع پر پہنچ گئے ہیں اور واقعے کی تحقیقات کر رہے ہیں۔ تاہم دہلی فائر سروس کے ڈائریکٹر اتول گنج نے اخبار کو بتایا کہ جائے وقوع سے فی الحال کچھ نہیں ملا۔ اسرائیل کے سفارت خانے کے ایک ترجمان نے تصدیق کی کہ ایمبیسی کے باہر زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق دھماکے میں سفارت خانے کا تمام عملہ محفوظ رہا۔ مبصرین بتا رہے ہیں یہ محض شروعات ہو سکتی ہے۔ ابھی بھارت کو اسرائیل کی طرح بھاری قیمت چکانی پڑے گی، کیونکہ بھارت نے حماس کے خلاف محاذ تیار کر کے آگ میں ہاتھ ڈالے ہیں اور یہ آگ پورے بھارت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ بظاہر تو اسرائیلی سفارت خانے کے باہر دھماکے سے کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن دہلی جیسے شہر میں اتنی سخت سیکیورٹی کے باوجود دھماکہ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ بھارت میں فلسطین کے حامیوں نے نیٹ ورک بنا لیا، اور یہ نیٹ ورک اس قدر مضبوط ہو گیا کہ بھارتی خفیہ ایجنسی را کو بھی اس دھماکے کا علم نہیں ہوا۔ بھارت کے لیے سفارتی سطح پر یہ بہت بڑی ناکامی ہے کہ کوئی آ کر اسرائیلی سفارت خانے پر دھماکہ کر جائے۔ ممکن ہے اس کے بعد مزید کارروائیاں بھی تیز ہوں۔ ایک مبصر کے مطابق ایک طرف اگر یہ بھارت کی سفارتی سطح پر بڑی ناکامی ہے تو دوسری طرف یہ ظاہر کرتا ہے کہ فلسطینیوں کے حامیوں نے اسرائیل کے باہر بھی اعلان جنگ کر دیا۔ دوستوں، بتایا جا رہا ہے کہ بھارت اب سفارتی بے عزتی سے بچنے کے لیے ایک خفیہ منصوبہ بنا رہا ہے۔ منصوبہ کچھ یوں ہے کہ بھارت کو اس دھماکے سے بڑا دھچکا لگا۔ اگر اب فلسطین کے حامی کسی تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کر لی تو بھارت پر امریکہ اور اسرائیل سمیت دیگر ممالک کا دباؤ آ جائے گا، جبکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات زمین بوس ہو جائیں گے۔ اس لیے خفیہ ایجنسی نے خفیہ پلاننگ یہ کی کہ بھارت میں موجود کسی بھی انتہا پسند گروہ کو سامنے لایا جائے، چاہے وہ ہندو انتہا پسند گروہ ہو یا مسلمان، لیکن وہ آ کر دھماکے کی ذمہ داری قبول کر لے اور اسے حکومت مخالف آپریشن قرار دے تاکہ اس کو فلسطین کے مسئلے سے نہ جوڑا جائے۔ بھارت میں حالیہ کارروائیوں اور مودی کی سیاست سے ایسا لگ رہا ہے کہ مودی اس معاملے کو مسلمانوں پر ڈال کر ایک بار پھر ہندو مسلم فسادات شروع کر دیں۔ جس طرح وہ ماضی میں انتخابات جیتتے آ رہے ہیں، اسی طرح اس بار بھی اسے مذہبی تنازع بنا کر وہ کیش کریں گے۔ ناظرین، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ مزید ابتر ہوتا جا رہا ہے۔ کل ہی ایک ڈرون حملے میں شمالی عراق کے ایک ملٹری بیس کو نشانہ بنایا گیا جو امریکی اور اتحادی فورسز کے زیر استعمال ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر کو اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کے آغاز کے بعد سے عراق میں داعش کے خلاف قائم اتحاد کو ہدف بنانے والے حملوں کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ عرب نیوز کے مطابق عراقی وزیر اعظم کے فوجی امور کے ترجمان یحییٰ رسول نے ایک بیان میں کہا، پیر کو پیش آنے والے اس واقعے میں عراقی کردستان کے اربیل ایئرپورٹ کے قریب ایک ملٹری بیس کی طرف ڈرون داغا گیا تھا جس میں کچھ لوگ زخمی ہوئے۔ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر خبر رساں ادارے AFP سے بات کرتے ہوئے تصدیق کی کہ ملٹری بیس پر امریکی اور اتحادی فورسز پر ڈرون حملہ کیا گیا ہے۔ اس حملے کو امریکہ اور اس کے اتحادی فورسز کے خلاف بڑی کارروائی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ حماس اور اس کے ساتھ شامل دیگر تنظیموں نے دنیا بھر میں امریکہ، اسرائیل، بھارت اور دیگر اتحادی فورسز کے خلاف کارروائیوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اب پوری دنیا میں اگر ایک طرف امریکہ سمیت دیگر فورسز ہیں تو دوسری طرف صرف حماس اور حزب اللہ ہیں۔ یہ صورتحال امریکہ کے لیے بھی تشویشناک ہے، لیکن امریکہ اسے ملکی دفاعی تناظر میں دیکھ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایسے حملوں کے خلاف مسلسل جواب دیا جا رہا ہے۔ اس حملے کے بعد ایرانی ذرائع ابلاغ نے بتایا کہ پیر کو شام میں ایک سینئر ایرانی کمانڈر کو مبینہ اسرائیلی حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی تسنیم کا کہنا ہے کہ سید رضی موسوی پاسداران انقلاب کے ایک تجربہ کار فوجی مشیر تھے جنہیں دمشق کے جنوب مشرق میں سیدہ زینب کے علاقے میں ایک فضائی حملے میں ہلاک کیا گیا ہے۔ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق دمشق میں ایرانی سفیر حسین اکبری نے کہا کہ موسوی ایرانی سفارت خانے میں کام کرتے تھے۔ وہ دوپہر 2 بجے دفتر سے نکل کر گھر گئے جہاں ان پر اسرائیلی میزائل حملہ ہوا۔ ایرانی میڈیا نے سیدہ زینب کے علاقے میں دھواں اٹھتے دکھایا اور بتایا کہ موسوی کو 3 میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ اکبری کے مطابق موسوی کے گھر پر دوپہر 3 بجے میزائل حملے کیے گئے اور دھماکے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ ان کی لاش گھر کے باہر سے برآمد ہوئی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے اس حملے کو اسرائیل کی پریشانی اور کمزوری قرار دیا ہے جس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔
دوستو شام میں خانہ جنگی کے ابتدائی مراحل سے وہاں ایرانی سیکورٹی فورسز موجود ہیں. ان کی جانب سے صدر بشار الاسد کی حمایت کی گئی جب ان کے خلاف ملک میں ایک وسیع پیمانے پر بغاوت جاری تھی. موسوی پسداران انقلاب کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کے ساتھیوں میں سے ایک تھے جنہیں امریکہ نے 2020 کے دوران ایک فضائی حملے میں ہلاک کیا تھا. ایرانی میڈیا کے مطابق بریگیڈیئر جنرل کے رینک پر فائز موسوی شام میں القدس فورس کے تجربہ کار مشیر ان میں سے ایک تھے جنہوں نے قاسم سلیمانی کے ساتھ مل کر مزاحمتی کردار ادا کیا تھا. تسنیم کے مطابق وہ شام میں پاسداران انقلاب کے سب سے سینئر اہلکاروں میں ایک تھے. انہوں نے تہران اور دمشق کے درمیان روابط قائم رکھنے میں مدد کی. ادھر ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کے معاونین میں سے ایک ایرانی جنرل موسوی کو بزدلانہ اقدام کے ذریعے ہلاک کیا گیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل مسلسل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے مگر ایران کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ضروری اقدام کرے اور صحیح وقت اور جگہ پر اس کا جواب دے. ایران کی دھمکی کے بعد جب اسرائیلی فورسز کے ترجمان سے بات کی گئی تو انہوں نے انتہائی مضحکہ خیز جواب دیا. اسرائیلی فوج کی جانب سے جواب نہ آنا غیر معمولی ہے کیونکہ اکثر اس کی جانب سے سرحد پار حملوں کے حوالے سے معلومات دی جاتی ہے. اسرائیلی دفاعی فورسز کے ترجمان نے کہا میں غیر ملکی اطلاعات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اسرائیلی فوج پر ملکی سلامتی کے مفادات کے دفاع کی ذمہ داری ہے. ناظرین اسرائیل اور فلسطین کے معاملے پر بیرونی دنیا میں بہت کچھ چل رہا ہے تاہم جو حالات اسرائیل میں پیدا ہوئے ہیں وہ انتہائی نازک اور تشویشناک ہیں کیونکہ ہم نے اپنے گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو بتایا کہ کس طرح اسرائیل کے لوگوں نے نتن یاہو کو براہ راست برا بھلا کہا لیکن اب نتن یاہو کو اس حوالے سے اجلاس بلانا بھی بھاری پڑ گیا ہے. اس پارلیمنٹ سیشن میں اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے جب خطاب کے دوران یرغمالیوں کے ورثاء نے ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے. انہوں نے سوچا ایک بار تو بے عزتی ہو گئی ہے اب چند دیگر یرغمالیوں کے خاندانوں کو بلا کر عزت بحال کروائی جائے لیکن سب کچھ الٹا پڑ گیا. الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے پارلیمنٹ میں اپنے خطاب کے دوران یہ انکشاف کیا ہے کہ غزہ میں لڑائی ابھی خاتمے سے دور ہے. نتن یاہو کا خطاب سننے اور اپنی سنانے کے لیے اسرائیلی یرغمالیوں کے ورثاء بھی پارلیمنٹ کی گیلریوں میں موجود تھے. جب وزیر اعظم نے یہ کہا انہیں یرغمالیوں کو واپسی کے لیے ابھی وقت لگے گا تاکہ غزہ میں فوجی اور جنگی دباؤ بڑھا کر یہ کام کر سکے تو یرغمالیوں کے ورثاء نے بھی نعرے لگانے شروع کر دیے. اس پر نتن یاہو قدرے گھبرائے اور جھنجلا گئے. یرغمالیوں کے خاندانوں کے نعرے زیادہ تیز ہونے پر نتن یاہو کو یہ بھی کہنا پڑا ہم جنگ کو فتح سے پہلے نہیں روک سکتے. مجبوراً نتن یاہو کو کہنا پڑا. انہیں اسرائیلی فیلڈ کمانڈروں نے بتایا کہ ان کو مزید وقت کی ضرورت ہے. فوجی دباؤ کے بغیر تمام یرغمالیوں کو رہا کرنے میں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. دوستو غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 20,000 سے زائد افراد کی ہلاکت کے باوجود اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کا یہ رویہ پوری دنیا میں تنقید کی زد میں ہے. اپنے خطاب کے دوران انہوں نے دوبارہ عزت بحال کرنے کے لیے آواز لگائی ہمیں وقت دیں ہم سب کو بازیاب کروا دیں گے. اس پر یرغمال افراد کے اہل خانہ نے کہا ہمارے پاس وقت نہیں ہے جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم منہ سے وہ کچھ نکل گیا جو وہ کہنا ہی نہیں چاہتے تھے. انہوں نے کہا میں نے چین کے صدر شی جن پنگ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے رابطہ کر کے درخواست کی کہ وہ اس معاملے میں ذاتی طور پر مداخلت کریں جبکہ میری بیوی سارا نے بھی براہ راست پاپ سے اپیل کی ہے. یعنی دوستو آپ خود اندازہ لگا لیں اس وقت اسرائیل کس حد تک پھنس چکا ہے. اب ان کی اپنی فوج اور امریکہ کی حمایت کے باوجود کچھ نہیں ہو پا رہا. انہیں چین سمیت روس کی مدد لینی پڑ رہی. چین اور روس سے مدد لینے کا مطلب ہے کہ آپ امریکی حمایت کو ٹھکرا رہے کیونکہ چین اور روس امریکہ کے دشمن مانے جاتے ہیں اور اسرائیل کا یوں چین کی طرف مدد کے لیے ہاتھ پھیلانا کافی معنی خیز ہے. اسرائیلی وزیر اعظم کو شاید ہی اس دکھ اور درد کا احساس ہو جس سے اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ گزر رہے ہیں لیکن اس سب کے باوجود اسرائیلی فورسز اپنی اوقات دکھا رہی ہے. اسرائیل کی قید سے چھوٹ کر واپس غزہ آنے والے فلسطینیوں نے بدترین تشدد کے حوالے سے شکایات کرتے ہوئے کہا انہیں برہنہ کر کے ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا. غیر انسانی حربے آزمائے گئے لیکن یہ سب کسی کو دکھائی نہیں دے رہا. دوسری جانب اسرائیلی فوج نے مغازی مہاجر کیمپ پر ایک بار پھر بمباری کی جس کے نتیجے میں 70 فلسطینی شہید ہو گئے جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے کل 250 فلسطینی شہید ہوئے. غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے. صہیونی فوج نے فلسطینی ہلال احمر کے ہیڈ کوارٹر پر بھی حملہ کیا. ہلال احمر کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ اسرائیلی فوج نے خان یونس میں واقع ہیڈ کوارٹر کی بالائی منزلوں کو نشانہ بنایا گیا. دوستو نتن یاہو اس وقت یہ سب کر کے اپنے ایک خفیہ منصوبے کی تکمیل چاہتے ہیں لیکن اب نتن یاہو کا مضحکہ خیز منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے جس میں فلسطینیوں کو بتدریج مصری سرحد کی جانب دھکیلنے کا پلان سامنے آیا. بین الاقوامی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے بیان میں عندیہ دیا گیا کہ فلسطینی رضاکارانہ طور پر غزہ سے باہر جا سکیں گے
فلسطینی وزارت خارجہ کی جانب سے اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ منصوبہ اسرائیلی قتل عام کا اصل محرک ہے۔ اس پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے حماس کا کہنا ہے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو مذائقہ خیز خواب فروخت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ غزہ کی پٹی خالی کر کے اپنی حکومت کا اعلان کرنے جا رہے ہیں، جبکہ اس کے لیے وہ غزہ میں موجود تمام فلسطینیوں کو وہاں سے دھکیلنا چاہتے ہیں، جس پر حماس نے بھی سخت رد عمل ظاہر کیا۔ یہاں تک کہ حماس اور اسرائیل کے مابین ہونے والے مذاکرات بھی بے نتیجہ ختم ہو گئے۔ حماس نے براہ راست اسرائیل کی شرائط ماننے سے انکار کر دیا۔ اسرائیل کی پہلی شرط ہے کہ حماس غزہ میں ہتھیار ڈال دے، حماس غزہ کی حکومت سے دستبردار ہو جائے تو اس کے بدلے میں مستقل جنگ بندی کی جا سکتی ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں جنگ بندی کے لیے رکھی گئی شرائط کی کوئی منطق نہیں بنتی۔ حماس کا کہنا ہے کہ ہمارے لوگوں کے لیے امدادی سامان کی ترسیل جاری رہنی چاہیے اور اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے۔ جب اسرائیلی جارحیت رک جائے گی اور امدادی سامان کی ترسیل میں اضافہ ہو جائے گا تو ہم یرغمالیوں کی رہائی پر بات چیت کے لیے تیار ہوں گے۔ الجزیرہ کے مطابق مصر کی جانب سے غزہ میں جنگ ختم کرنے کے لیے جنگ بندی پر مبنی ایک پرجوش منصوبہ پیش کیا گیا۔ یہ تجویز پیر کو اسرائیل، حماس، امریکہ اور یورپی حکومتوں کے سامنے پیش کی گئی، جس میں کہا گیا تھا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی سے مکمل طور پر انخلا کر جائے۔ حماس کے زیر حراست تمام اسیر بہت سے فلسطینی قیدیوں کی آزادی کے بدلے رہا کیے جائیں گے اور غزہ میں ایک متحدہ ٹیکنوکریٹک فلسطینی حکومت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ عالمی میڈیا کے مطابق یہ تجویز خلیجی ریاست قطر کے ساتھ تیار کی گئی تھی۔ اس تجویز میں قیدیوں کے تبادلے کے کئی ادوار شامل تھے۔ پہلے مرحلے میں حماس نے 7 سے 10 دن کی جنگ بندی کے بعد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے تمام سویلین اسیریوں کو رہا کرنا تھا۔ دوسرے مرحلے کے دوران ایک ہفتے کی مزید جنگ میں حماس نے تمام خواتین اسرائیلی فوجیوں کو مزید فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کرنا تھا۔ آخری مرحلے میں متحارب فریقین نے 1 ماہ تک مذاکرات کرنے تھے تاکہ حماس کے زیر حراست تمام فوجی اہلکاروں کی رہائی کے بدلے میں مزید فلسطینی قیدیوں کی رہائی عمل میں لائی جائے اور اسرائیلی فورسز غزہ کی سرحدوں کی طرف واپس چلی جاتی۔ جنگ بندی کے دوران مصر نے فلسطینی دھڑوں حماس اور فلسطینی اتھارٹی کو دوبارہ متحد کرنا تھا۔ فلسطین کے انتخابات سے قبل مغربی کنارے اور غزہ کو چلانے کے لیے مشترکہ طور پر ماہرین کی حکومت کا تقرر کرنا تھا، لیکن وہ سب کچھ درے کا درا رہ گیا کیونکہ حماس نے اپنی طاقت دکھاتے ہوئے صاف انکار کیا اور کہا کہ وہ تب تک جنگ بندی نہیں کریں گے جب تک وہ خود شرائط طے نہ کر لے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہر حال میں جیت ان کی ہو، جبکہ حماس چاہتا ہے جیت تو سب کی ہو لیکن فلسطین کو کسی بھی طرح اسرائیلی اور امریکی حمایت یافتہ دھڑے کے حوالے نہیں کر سکتے۔ دیکھنا بھی یہ ہے کہ فلسطین کی حمایت یافتہ تنظیمیں دنیا بھر میں کارروائیاں جاری رکھتی ہیں یا پھر جنگ بندی ہر کسی نہ کسی طرح بات طے ہوتی ہے۔